बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ मामलात अफ़गानिस्तान के हैं, ये आपसे डिस्कस करने हैं। कुछ पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के माबैन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक अजीब इम्तिहान से दुचार है। एपेक्स कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें ये फ़ैसला सामने आया था कि कुरम के मामलात भी डिस्कस हुए थे। फ़ैसला ये सामने आया था कि बन्नू के इलाके जानी खेल और खैबर के इलाके तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन किया जाएगा। लोगों को नकल मकानी करना पड़ सकता है, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा था। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जब हुआ तो उसमें कुरम के मामलात के हवाले से भी बात हुई और इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बन्नू में और खैबर में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इस बात को यू टर्न कहा जाए, इसको तहरीक इंसाफ का अंदरूनी प्रेशर कहा जाए कि एपेक्स कमेटी में जब एक फ़ैसला हुआ, अली अमीन ख़ान गंडापुर की सरबराही में ये इजलास हुआ था, तो ये फ़ैसला उन्होंने अपनी काबीना के इजलास में कैसे वापस ले लिया। अच्छी बात है अगर इस हवाले से सूबाई असम्बली में बात हो, जो मुंतखब अवामी असम्बली है उसकी राय ली जाए। यही असम्बली जो है इसने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की थी कि जानी खेल बन्नू में और तीरा खैबर में फ़ौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब्दुल गनी अफरीदी और बन्नू से अदनान वज़ीर JUI के इन्होंने ये मुश्तरका करारदाद पेश की थी और ये मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई थी। अब्दुल गनी अफरीदी उसी इलाके से PTI के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। खैबर से एक कौमी असम्बली की नशिस्त और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और बन्नू से भी ठीक ठाक इनको मैंडेट मिला है। सूबाई वज़ीर पख्तूनयार बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं। बन्नू अमन मार्च जब हुआ तो इन्होंने इंतहाई फ़ाल किरदार अदा किया था, लेकिन जब बन्नू में ऑपरेशन की बात आई, एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से आई, तो बन्नू और खैबर दोनों के अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। लोग ज़ाहिर है कि अमन भी चाहते हैं, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऑपरेशन की सूरत में फिर नकल मकानी होती है। लोगों को कहा जाता है कि आप अपना कारोबार छोड़ें, अपना घर बार छोड़ें, यहाँ से मुंतकिल हो जाएं। और ये अज़ियत, ये कर्ब, ये दुख जो है, ये खैबर और बन्नू के अवाम पहले भी देख चुके हैं। वज़ीरिस्तान के लोग, मलाकंड के, स्वात के लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, कबायली इलाकों के लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि नकल मकानी की ज़िंदगी क्या होती है। महफूज मकाम पर मुंतकिल होना, ज़ाहिर है कि महफूज मकाम तो वो है कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप रात को सुकून की नींद सोते हैं। अगर आप अपना घर बार छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है कि वो कोई महफूज मकाम नहीं होता जहाँ पे आपको सुकून ना हो। तो यही वो चीज़ है कि जिस पर एक तो इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत थी। जो भी फ़ैसला हो, ताकत का इस्तेमाल हो या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसले का हल हो, आवाम की हिमायत बहुत ज़रूरी होती है। आवाम की हिमायत के बग़ैर कोई भी इस तरह का इक़दाम जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये मुंतखब मेंबरान असम्बली कहते हैं और वो कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल ढूंढा जाए। इसका जब एपेक्स कमेटी का फ़ैसला आया तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। खैबर से भी, बन्नू से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुज़ाहरे हुए, जानी खेल के हज़ारों लोगों ने मार्च किया, अमन का सफ़ेद झंडा लहराया और साथ साथ हमने ये भी देखा कि तीरा में भी एक कार्रवाई हुई। इसमें 7 जो दहशतगर्द ये जो मिलिटेंट्स थे ये मारे गए और ये तीरा में इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जो है ये मुसलसल जारी है। अब खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बन्नू में और खैबर में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जानी खेल में और तीरा में किसी भी किस्म के ऑपरेशन का फ़ैसला नहीं हुआ। माफ़ कीजिएगा। ये जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी मीडिया को एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से, ये ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो का स्टाफ है और जो इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो इजलास के फ़ैसलों के हवाले से मीडिया को आगाह करे, तो ये ज़ाहिर है कि लोगों तक की बात कैसे पहुंची, ख़ुद इसी स्टाफ के ज़रिए पहुंची। ये कहा जा सकता है कि उस इजलास में ये फ़ैसला हुआ हो, बाद में ये प्रेशर और ये रद्द-ए-अमल देखकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये फ़ैसला वापस ले लिया हो। उनके अपने मेंबरान असम्बली का भी दबाव होगा, तहरीक इंसाफ के लोगों का भी दबाव होगा। जब यहाँ पे पश्तून कौमी जरगे का इनेकाद हो रहा था और उसमें एक फ़ायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें 4 या 5 अफराद शहीद भी हुए, PTM को बाकायदा कालादम करार दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
کیونکہ جو کارروائی ہوئی تھی پشتون قومی جرگے کے کارکنوں کے اوپر، تو وہ ظاہر ہے کہ پولیس نے کی تھی. پولیس براہ راست ماتحت ہے صوبائی حکومت کے، اور پھر صوبائی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کارروائی وفاقی حکومت کے احکامات کے اوپر ہوئی ہے. تو یہ ایک عجیب سا امتحان تھا، اور اس امتحان سے تو یہ بہت خوبصورتی سے نکل آئے تھے جب محسن نقوی یہاں پہ آئے. جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایک سائڈ پہ وزیر داخلہ محسن نقوی نظر آئے، دوسری سائڈ پہ گورنر فیصل کریم کنڈی نظر آئے، تو اس بار بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بڑے امتحان سے صوبائی حکومت دوچار تھی. اب اس کا عسکری جو سرکلز ہیں وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے؟ ایپیکس کمیٹی میں، جس میں کور کمانڈر پشاور نے بھی شرکت کی، ایک فیصلہ ہوتا ہے، صوبائی کابینہ میں دوسرا فیصلہ ہوتا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک قسم کی بات ہوتی ہے اور ایپیکس کمیٹی میں دوسری قسم کی بات ہوتی ہے. تو یہ عجیب قسم کا تذبذب ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کی وضاحت ہو، کیونکہ بنو ہو یا پھر خیبر ہو، یہاں سے ہزاروں افراد نقل مکانی بھی کر چکا ہیں. یہ جو تیرا اور جانی خیل کے علاقے بتائے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ خیبر کے مختلف علاقوں میں پشاور میں منتقل ہوئے ہیں. جانی خیل کے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ بنو میں اور پھر دوسرے شہروں میں منتقل ہوئے ہیں. تو یہ جو اضطراب ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس کو واضح بیان دے کر جو ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ کرم کے معاملے پر آئندہ یعنی یہ جو رواں ہفتہ ہے اس میں پیش رفت ہونے کا امکان ہے. 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ شروع ہوگا اور تنازع کے پائیدار امن کے لیے فریقین کے مابین معاہدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین اور کرم کے عوام جو ہیں یہ امن دشمن عناصر کے پروپیگنڈے سے، ان کی سازشوں سے خبردار رہیں اور سوشل میڈیا پر امن دشمن عناصر کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں. انہوں نے کہا کہ راستے کھولنے کے حوالے سے بھی جلد خوشخبری ملے گی. ادویات وہاں پہ بذریعہ ہیلی کاپٹر پہنچائی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگوں کو یا وہاں کے مریضوں کو بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں خواتین کو، بچوں کو، مریضوں کو اور بیرون ملک سفر کرنے والوں کو ترجیحی سہولت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اہم معاملات ہیں، اور ظاہر ہے کہ کرم پر اس وقت نگاہیں ہیں، نظریں ہیں. متاثرین کرم کی امداد کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی ہے، اور یہ کمیٹی متاثرین کرم کی امداد کی نگرانی کرے گی، اور اسی سلسلے میں ایک خصوصی سیل ہلال احمر خیبر پختونخوا کے دفتر میں اور مشترکہ خصوصی امدادی کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی کے اراکین میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ڈاکٹر علی رضا، ڈاکٹر قمبر جعفری، ڈاکٹر میر اصغر، ہلال احمر خیبر پختونخوا کے وائس چیئرمین فرزند علی وزیر، سید علی حسن، ضم اضلاع کے چیئرمین عمران وزیر، سید کمال، PS2 گورنر وغیرہ، یہ جو ہیں یہ اس کمیٹی کے رکن ہیں، اور یہ ریلیف کی سرگرمیوں کی، امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کرے گی، اس میں اپنا کردار ادا کرے گی. سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ سابق صدر عارف علوی نے یہ بات پشاور میں کی ہے. پشاور کے دورے پر آج آئے. ان کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ میں دہشت گردوں کی سزائیں ہونی چاہیے، لیکن سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے کہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے؟ ساری دنیا ملٹری کورٹ کے خلاف ہے، ایک عارف علوی نہیں. انہوں نے صحافیوں کو بھی اس موقع پہ سنائی. انہوں نے کہا کہ صحافت کے اوپر بڑا پریشر ہے، آپ سچ نہیں بول سکتے، اور سچ جو ہے وہ دنیا تک پہنچا نہیں سکتے. صرف سوشل میڈیا پر خبریں پہنچائی جا رہی ہیں. سارا میڈیا بند تھا، لیکن عوام نے بانی PTI عمران خان کو ووٹ دیا. صحافی اور مبصرین عوام تک حقیقت نہیں پہنچا پا رہے ہیں. اچھی پیش رفت حکومت اور PTI کے مابین مذاکرات کی ہوئی ہے، اور مذاکرات کا اگلا دور جو ہے یہ 2 جنوری کو ہوگا. چارٹر آف ڈیمانڈ اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا جائے گا، اور جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا. اس کمیٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور فاروق ستار شامل ہیں. اسی طرح PTI کی طرف سے اسد کیسر، اعجاز چودھری، حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں یہ شامل تھے. انہوں نے مذاکرات کیے. اسحاق ڈار نے ایک دلچسپ شکوہ بھی کیا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے. اس پر اسد کیسر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس مسئلے پر تفصیلی بات ہوئی ہے، اور ہم اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں.
اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ یہ جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین مذاکرات ہیں یہ مثبت ماحول میں گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے، پی ٹی آئی کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہے، 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات، ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کا معاملہ ہے۔ تفصیلی چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے۔ جو ملٹری کورٹ کی طرف سے 25 تحریک انصاف کے کارکنوں کو سزا سنائی گئی تھی اس پر، اور یورپی یونین نے فوجی عدالت کی جانب سے 25 شہریوں کو دی جانے والی حالیہ سزاؤں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان فیصلوں کو ان ذمہ داریوں سے متصادم دیکھا جا رہا ہے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت پاکستان جن کا پابند ہے۔ تو پاکستان ظاہر ہے کہ یورپی یونین جو ہے اس کا پاکستان دوسرا بڑا شراکت دار ہے۔ یورپی یونین پاکستان کا دوسرا بڑا شراکت دار ہے، جس کے جی ایس پی پلس انتظامات نے 2 طرفہ تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز پلس جی ایس پی پلس کے تحت پاکستان سمیت تمام مستفید ممالک نے رضاکارانہ طور پر آئی سی سی پی آر سمیت 27 بین الاقوامی بنیادی کنونشنز پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد پر اتفاق کیا ہے تاکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اب یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے کیا پاکستان کا یہ متاثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یورپی یونین نے بڑا شدید رد عمل ان سزاؤں کے حوالے سے دیا۔ پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ سخت ہوگا، نرم ہوگا؟ یہ جب رد عمل آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ایک اچھی خبر افغان حکومت کے لیے، افغان شہریوں کے لیے یہ ہے کہ سعودی عرب نے افغانستان میں کابل کے اندر اپنا سفارتی مشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بہت فائدے ہوں گے افغان شہریوں کے۔ جب یہ فعال نہیں تھا سعودی سفارت خانہ تو لوگ حج اور عمرے کے لیے ویزا لینے کے لیے پاکستان آتے تھے، پاکستان سے یہ ویزا لیتے تھے اور پھر حج و عمرے پر جاتے تھے۔ اب یہ سہولت ان کو کابل میں ملے گی۔ افغان حکومت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، بہت اچھا فیصلہ قرار دیا ہے، اور خصوصاً اس سے جو افغان شہری جو افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ مستفید ہوں گے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے۔ سعودی عرب نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا سفارتی عملہ کتنا ہوگا کابل کے اندر، لیکن افغان حکومت نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام تر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ کیے جائیں گے، پوری سیکیورٹی سعودی سفارتی عملے کو فراہم کی جائے گی۔ ایک مختصر سی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا اتوار کو۔ یہ دورہ جب انہوں نے کیا تو اس سے ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے ایک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، 16 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا تھا۔ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور آرمی چیف نے اس موقع پر جوانوں سے ملاقات کی، وہاں پہ افسروں سے ملاقات کی، اور کہا کہ ملیٹنٹس اور ان کے سہولت کاروں اور مالی معاونین کے خاتمے تک ان کا پیچھا جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا۔ اسی قسم کے معاملات میں آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج آپ فالو کریں، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازتے رہیے۔ بہت شکریہ۔